بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کچھ خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے، سہا جاتا ہے، نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا، تو اللہ کی طرف سے بھی صلہ ملتی ہے، بندوں کی طرف سے بھی۔ اللہ کی طرف سے ملنا لازم ہے، بندوں کی طرف سے نہ ملے تو غم نہ کیا کریں، یہ سوچا کریں آپ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ہی ملے گا۔ بندے کی محنت پر اللہ سے زیادہ بہتر صلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے اور جناب میری ویڈیوز انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو جناب آج کا ٹاپک ہے لائف سٹائل مینجمنٹ۔ اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اس زندگی کی قدر کریں، اپنی قدر کریں، خود سے پیار کیجئے، خود کو اہمیت دیں۔ اگر آپ کو اپنی پرواہ نہیں اور نہ اس کی زندگی کی ہے تو آپ خود کو ضائع کر دیں گے، وقت کو گنوائیں گے، ایسے کاموں میں خود کو لگا دیں گے جن کا نتیجہ تھکن کے سوا کچھ نہیں۔ اور آپ اپنی قدر کریں گے تو خود کو ڈپریشن سے نکالیں گے، وہ چیزیں کریں گے جو آپ کو کام آنے والی ہیں۔ ان چیزوں کو زندگی سے نکال باہر کریں جو آپ کو ضائع کر رہی ہے۔ اس لیے خود کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنا چاہتی ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزاریں، یہی آپ کی زندگی کا اصل قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ اس زندگی کے بارے میں اپنی ذہن سے غلط فہمیوں یعنی مسکنسیپشنز کو نکال دیں۔ اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ ماں کی زندگی کا مقصد اس کے بچے ہیں تو یہ سوچ بدلیں۔ آپ قیمتی ہیں، یہ کہ آپ اپنے اللہ کی خاطر جئیں، پھر اولاد سے محبت بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوگی۔ اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ شوہر ہی سب کچھ ہے تو اس سوچ کو بھی بدلیں۔ اللہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، پھر شوہر کی اطاعت بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوگی۔ اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ میری زندگی میری مرضی سے ہو تو اس سوچ کو بھی بدلنا پڑے گا، کیونکہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور جیسے اس نے کہا ہے ویسے آپ کو گزارنی ہے۔ اور اگر آپ کی یہ سوچ یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہی اصل کامیاب ہے، تب بھی ضروری ہے کہ اپنی سوچ بدلیں، کیونکہ جتنا مرضی کوئی مالدار ہو موت سے خود کو بچا نہیں سکتا۔ اب زندگی کے بارے میں صحیح سوچ اختیار کریں، سوچ بدلے گی تو زندگی خود بخود بدل جائے گی۔ فیصلہ آپ کا ہے، آپ سوچ بدلنا چاہتے ہیں یہ نہیں، یہ آپ پر ہے۔ جس طرح مشین بنانے والا اس کا فنکشن سب سے بہتر سمجھتا ہے، اسی طرح ہمارا خالق اللہ سبحانہ وتعالی وہی ہماری فطرت سے واقف ہے، ہمارا فائدہ نقصان وہی جانتا ہے۔ کامیابی کا معیار بدلے، کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ کا معیار ہی غلط ہے تو پھر ساری زندگی ہی غلط گزرے گی۔ زبانی کلامی حد تک تو ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا عمل یہ ظاہر کرتا رہتا ہے کہ ہم آخرت پر دنیا کو ہی ترجیح دے رہے ہیں۔ خود کو چیک کریں کہ میری سوچ کیا ہے، سچے دل سے اپنا جائزہ لیجئے۔ اگر آپ خود سے سچے نہیں ہیں تو خود کو جھوٹے تسلی دیتے رہیں تو اس کا نقصان صرف اور صرف آپ کو خود کو ہوگا۔ اگر آپ خود سے سچے ہیں، اپنی غلط سوچ کا بھی اعتراف کر لیتے ہیں تو پھر مسئلے کا حل نکلنا شروع ہو جائے گا۔ سچے دل سے مان لیں کہ اللہ میرا مالک ہے، میرا لائف سٹائل وہی بیسٹ ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ سچے دل سے ایمان لے آئیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، دنیا کی زندگی بے مقصد نہیں۔ سچے دل سے مان لیں کہ جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں ہم نے اس زندگی میں ان کا جواب دینا ہے۔ اس دوسری زندگی یعنی آخرت کا مالک اللہ ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ اس لیے آج زندگی بھی اللہ کی مرضی کی گزارنی ہے۔ اپنے یقین پختہ کر لیں، مضبوط کر لیں۔ یقین کچا پکا ہے تو آپ کا کوئی اصول نہیں ہوگا، کبھی آپ دین کی طرف لٹکیں گی اور کبھی دنیا کی طرف جائیں گی۔ لیکن اگر آپ یقین پختہ ہو گیا تو آخرت کو ترجیح دینا بہت آسان ہو جائے گا، زندگی ہی آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ سوچ کے چل رہی ہیں کہ میں فیشن بھی کر لوں اور میں پردہ بھی کر لوں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ بالکل ساتھ کر سکتی ہیں، لیکن اس کی کچھ حدود ہیں۔ جیسے کہ آپ نے پہننی ہے جینس شرٹ اور آپ نے کرنا ہے حجاب۔ اگر آپ ٹائٹ جینس اور چھوٹی شرٹ پہنیں گی تو پھر حجاب کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن آپ بے تحاشا لوز جینس جس کو ہم بیل باٹمز کہتے ہیں، جس میں کوئی شیپ نہیں آتا اور وہ لک دیتی ہے اسکرٹ کی جس میں آپ کی ٹانگیں واضح نہیں ہوتی، اور شرٹ اتنی لمبی ہو کہ آپ کے جو نیچے کا حصہ ہے گھٹنے سے اوپر تک کی کور ہو رہی ہو، اور اس کے ساتھ آپ حجاب لے رہی ہیں تو یقیناً آپ دونوں چیزیں لے کے ساتھ چل رہی ہیں۔
اب آپ میک اپ بہت سارا کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے فیس کو نہیں کور کر رہی تو پھر یہ دین اور دنیا دونوں نہیں ہیں. لیکن اگر آپ بہت سارا میک اپ کر رہی ہیں کیونکہ آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور آپ کو میک اپ کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن آپ اپنا چہرہ کور کر رہی ہیں میک اپ کرنے کے بعد، تو پھر یہ ہے کہ آپ دین اور دنیا دونوں کو لے کے چل رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے نہیں چل سکتے، اپنی خواہشات کو بھی ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ اصول ہیں، اس کی کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جو ہے پرفیوم لگائیں تو آپ بالکل اپنے گھر میں پرفیوم لگائیے، لیکن اتنا لگائیے، اور اگر آپ باہر پہن کے جانا چاہ رہے ہیں تو بس اتنا لگائیے کہ آپ کے جو باڈی اڈور ہے اس کو کور کر لے اور دوسروں کو خوشبو نہ آئے. لیکن بہترین یہی ہے کہ پرفیوم اگر لگانے کا اتنا ہی شوق ہے تو صرف گھر کے حدود تک لگائیں، تاکہ آپ کی خوشبو آپ کے شوہر اور آپ کے بچے ہی سونگھ سکے اور کوئی غیر محرم انسان نہ سونگھ سکے. اب جب باہر جانا ہے تو باڈی واش لے کے باہر جائیے. تو جناب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلتی ہے، لیکن پہلے آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. بہت سارے لوگ آپ کو بولیں گے جی ہو اتنا سارا میک اپ کیا ہوا، پردہ کا کیا فائدہ؟ پردہ تو کیا ہوا ہے نا. اور دیکھیں چھوٹی چھوٹی قطرہ قطرہ بنے سمندر ہوتا ہے. آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے تو آپ ان کو یہ جواب دے سکتی ہیں کہ کور بھی کیا ہوا ہے. اگر میک اپ کیا ہوا ہے تو کور بھی کیا ہوا ہے، اور اگر آنکھوں پہ میک اپ کیا ہوا ہے تو باہر جاتے ہوئے سن گلاسز یا چشمے پہن لیے ہیں، اور میک اپ بھی اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اور اپنی خوشی کے لیے کیا اور اسے کور بھی کیا ہوا ہے. کیونکہ آج کل تو ماتھا پٹی والے جو نقاب آ رہے ہیں اس سے آدھی آنکھیں ڈھک جاتی ہیں. تو جناب بہت ساری چیزوں کی بہت سارے سلوشن ہیں، اور سلوشن صرف اور صرف آپ نے ڈھونڈنے، کوئی اور دوسرا آپ کو نہیں ڈھونڈ کے دے گا. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی کی نہ سنیں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے اس کی سنیں، نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے اس کی سنیں، اور اس کے دونوں کو ملاپ کر اپنی چیزوں کو سمجھ طریقے سے چلنے کی کوشش کریں. سب سے بہترین قرآن، سب سے بہترین کتاب اور سب سے بہترین نصیحت جو ہے وہ قرآن ہے. نہ کسی انسان کے پاس جائیے، نہ اپنی دل کی سنیے، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں. یقیناً بہت مشکل ہے کہ ایونچولی آپ فوراً ہی سٹارٹ نہیں کر سکتی ہیں، لیکن سلولی اینڈ گریجولی آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گی. لیکن کہیں یہ مقام طے کرتے کرتے آپ کو 60 سال نہ لگ جائے، اتنی بھی دیری نہیں کرنی ہے. تو بس جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اس ویڈیو میں نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہوئی ہیں، شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے یا شاید آپ اس چیز کو نہ مانیں. یہ میری اپنی رائے ہے اور میں اپنی رائے کسی بھی مسلط نہیں کرتی ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میری ویڈیوز سے کچھ سیکھ رہے ہیں یا اس چیز کو ہمیں آگے پھیلانا چاہیے تو موسٹ ویلکم، لیکن اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ چینل کو انسبسکرائب کر سکتے ہیں. تو بس جناب اتنا ہی. میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، چینل میں پھنسے ہیں میرے سے سبسکرائب کیجیے گا، اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. مع السلام. اللہ حافظ.